تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ نئے سال کی اور ہیپی نیو ایئر نائٹ کی جو شروعات ہوئی ہے، یعنی نئے سال منانے کی جو شروعات ہوئی ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھنا کہ کب سے ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ آتا آیا ہے نا، اس کی شروعات تو کہیں سے، اس کو شروع تو کہیں سے کیا گیا ہوگا۔ تو تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کے رائل نیوی کے نوجوان جو نیوی میں کام کرتے تھے، جو پانی کے جہاز میں کام کرتے تھے، جب وہ سمندر کا سفر کر کے تھک کر رات میں چکناچور ہو جاتے تھے، تو وہ دل بہلانے کے لیے اور اپنی مستیاں بکھیرنے کے لیے، دلچسپی کے لیے جو ہے وہ شراب کباب کا اور محفلیں سجانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو نیوی کے نوجوانوں کو یہ بات سوجی کہ جب وہ اپنی محفلیں سجایا کرتے تھے تو اس وقت میں وہ شراب بھی پیا کرتے تھے اور مستیاں کرتے تھے، اور کرسمس ڈے بھی مناتے تھے اور ہیپی نیو ایئر بھی مناتے تھے اور جنم دن بھی مناتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مناتے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک مرتبہ انہوں نے 31 دسمبر کو ایک محفل سجائی۔ جو نوجوان تھے جہاز میں کام کرنے والے، پورا کا پورا عملہ اکٹھا ہوا، اور اکٹھا ہونے کے بعد تمام کے تمام عملے نے، تمام کرمچاریوں نے، جتنے بھی نیوی میں کام کرنے والے لوگ تھے، ان تمام نے یہ کام انجام دیا کہ اکٹھا ہو کر کے ایک محفل کا انعقاد کیا، اور محفل کا انعقاد کرنے کے بعد انہوں نے شراب کباب کا انتظام کیا مکمل طریقے سے، پروپر طریقے سے، اور شراب کباب ہو رہی تھی، مستیاں چل رہی تھی خوب اچھی طرح سے۔ اور 31 دسمبر کی رات میں، 31 دسمبر کی رات میں، اس سے پہلے وہ کرسمس ڈے یا اپنے جنم دن یہ چیزیں مناتے تھے، لیکن پہلی بار رائل کی نیوی کے کرمچاریوں نے، اس پر کام کرنے والوں نے، برطانیہ کے اندر، یعنی بحری جہاز جو ہوتے ہیں سمندر میں چلنے والے، اس میں کام کرنے والوں نے پہلی مرتبہ 31 دسمبر کو اپنی شراب کباب کی پارٹی رکھی، اور پارٹی رکھنے کے بعد ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیو ایئر کی مبارکباد دی، اور نیو ایئر منانے کا، نیو نائٹ جو منانے کا ایک انہوں نے فنکشن رکھا، جشن منایا، اور ٹھیک 12:01 پر انہوں نے خوب مستیاں بخیری 31 دسمبر کی رات۔ وہاں سے اس کی شروعات ہوئی، وہاں سے یہ ایجاد ہوا۔ اب آنے والے سال میں اور اس سے زیادہ ہوا۔ یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا کہ آنے والے سال میں اکتوبر نومبر سے ہی اس کی شروعات اور اس کی تیاریاں ہونے لگی کہ جو جونیئر آفیسر تھے، نیوی میں کام کرنے والے جو بڑے ادھیکاری تھے، جو سینئر تھے، وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوئے۔ جونیئر ادھیکاریوں نے اور جونیئر کرمچاریوں نے اپنے سینئر سے درخواست کی مہینوں پہلے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم سال کے سال اپنے گھر نہیں جا پاتے، اپنے بیوی بچوں میں نہیں جا پاتے، اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، اور ہم انجوائے چاہتے ہیں، ہمیں انجوائے ہونا چاہیے۔ تو وہ 31 دسمبر کے لیے اور نئے سال کے لیے ایک جشن کی تیاری کر رہے تھے، ایک منورنجن کی تیاری کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے سینئر آفیسر سے درخواست کی کہ ہم گھر نہیں جا پائیں گے، تو اس لیے ہمیں ساحل سے کچھ مستورات، کچھ خواتین یعنی لیڈیز لانے کا انتظام کیا جائے ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنی پارٹی سجا سکیں، شباب بھی ہو اس کے ساتھ میں، کباب بھی ہو اس کے ساتھ میں، اور شراب بھی ہو اس کے ساتھ میں، اپنے منورنجن کے لیے، اپنے انجوائے کے لیے۔ تو یہ تمام لوگ اس میں شامل رہے، اور انہوں نے اس چیز کا اجازت دے دی، اور وہاں کے سارے کرمچاریوں نے مل جل کر کے آپس میں، پورے کے پورے سٹاف نے، پورے عملے نے ساحل سے جو ہے ایسی فحاش عورتوں کو لایا گیا جنہوں نے ان کا دل بہلایا، اور دل بہلانے کے ساتھ ساتھ شراب بھی چلی اور شباب بھی چلا۔ اور وہیں سے جو 31 تاریخ میں رات میں بعضی جگہ محفلوں میں لائٹ بند کرنے کا جو سسٹم چلا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹ بند کر دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور پھر کھل جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ وہیں ایجاد ہوا کہ وہاں کے ایک کرمچاری کو لالچ دے کر کے کچھ سکوں کا، اور اس کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ٹھیک 31 تاریخ کا دن ہے،
اور رات کے 12 بجتے ہی آپ کو لائٹ آف کر دینی ہے، لائٹ بند کر دینی ہے۔ تو وہ جب محفل سجی ہوئی تھی، شباب بھی تھا، شراب بھی تھی، انجوائے تھا، مستی تھی، پورا کا پورا عملہ ہے، اسٹاف ہے، جونیئر آفیسر ہے، سینئر آفیسر ہے، پورے کے پورے منورنجن میں تمام لوگ تھے۔ تو اس وقت میں جس وقت 12 بجے 31 دسمبر کی رات سب سے پہلے جو انعقاد ہوا اور جو شروعات ہوئی وہ یہاں سے ہوئی کہ صرف بنا شباب کے یعنی بنا لیڈیز کے یہ کام انجام دیا گیا، منورنجن کیا گیا اور انجوائے کیا گیا۔ آنے والے دوسرے سال میں لیڈیز کا بھی انتظام کیا گیا، شباب کا بھی انتظام کیا گیا شراب کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ میں انجوائے کیا گیا۔ اور وہیں سے لائٹ کا بجھانا، موم بتیوں کا جلانا اور چراغا غل کرنا اور قمقمے اور ٹمٹمے جلانا، یہ بھی وہیں سے ایجاد ہوئے ہیں۔ تو رات میں 12 بجتے ہی لائٹ غائب ہوئی اور کچھ دیر کے بعد جیسے ہی چیخ و پکار نکلی، ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ فوراً لائٹ آن ہو گئی۔ اب وہ اتنا لائٹ آف رہی تو خوب انجوائے کیا انہوں نے ان فحاش عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ وہاں سے ایجاد ہوا، برطانیہ کے جہازوں سے۔ اب یہ وہاں کی تہذیب ہمارے یہاں اس کلچر میں آ گئی، اور ہمارے یہاں اس کلچر نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس تہذیب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہمارے نوجوان جشن منا رہے ہیں، ایسی محفلوں میں جا رہے ہیں، تو آپ تمام طلبہ و طالبات، آپ تمام بچے اور بچیاں اس چیز کا خیال رکھیں، وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہو یا مدارس اسلامیہ کے پڑھنے والے ہوں۔ الحمدللہ مدارس اسلامیہ کے پڑھنے والے تو ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں کیونکہ وہاں تو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، لیکن اسکول کے اسٹوڈنٹس، اسکول میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ان پارٹیوں سے، ان محفلوں سے، ان مجلسوں سے، ان اجلاسوں سے بالکل دور رہے، کیونکہ بھائی شریعت کے اندر نہ عقلاً اور نہ شرعاً نئے سال کی کوئی منانے کی کوئی وجہ ہے اس سے، تو بلکہ یہ تو ایک سبق دیتا ہے آنے والا نئے سال۔ آپ نے پچھلے سال میں کیا پڑھا ہے، کتنی محنت اپنی تعلیم کے اوپر کی ہے، آپ اس چیز کا محاسبہ کریں۔ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں امتحان میں، پیپروں میں آپ کو کتنے نمبر ملے ہیں، کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ان تمام چیزوں کا محاسبہ کریں، تاکہ آنے والے سال میں جو کمیاں ہماری پچھلے سال رہ گئی، تعلیم کے اعتبار سے، سواستھ کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ہمارا جانے والا سال خراب رہا ہو، ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم آنے والے سال میں بہتر کر سکیں، اپنی تعلیم بھی اچھی کر سکیں، اپنے تعلیم کے جو امتحان ہوتے ہیں، اگزامات ہوتے ہیں، ان میں نمبر اچھے حاصل کر سکیں، اور اپنے سواستھ کا اچھا خیال کر سکے، اپنی تندرستی کی حفاظت کر سکے، اپنے کھانے پینے کا خیال کر سکے۔ یعنی جتنی برائیاں ہمیں پچھلے سال میں ہماری ساتھ ہوئی ہیں ان چیزوں کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو آپ تمام طلبہ و طالبات ان چیزوں کا خیال کریں کہ ایک سبق دے رہا ہے ہمیں آنے والا سال۔ تو اس لیے گورو کی تہذیب جو ہمارے اندر آئی ہے، برطانیہ سے چل کر کے آئی ہے، جہاز سے چل کر کے آئی ہے۔ جہاز ویسے تو چل کے نہیں آیا، پانی میں چل کے آیا ہو یہاں، لیکن وہاں کی تہذیب آ گئی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اڑ کر کے یہاں آ رہی ہیں اور ان کو ہم اپنے اندر لیے جا رہے ہیں۔ جو چیز لینے کی تھی ان سے وہ ہم نے نہیں لی، وہ آج ٹیلنٹ میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ صاف ستھرائی میں کہاں ہیں، بظاہر باطن کا تو حال خراب ہے، لیکن وہ تعلیم پہ کہاں ہیں، اپنے ملک سے محبت پہ کہاں ہیں، تندرستی کے اعتبار سے کہاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے نہیں لی، اور اگر لی تو کرسمس ڈے لیا، ہم نے ہیپی نیو ایئر لیا، اور اگر ہم نے کچھ اور لیا تو جنم دن منانا لیا۔ یہ تمام چیزیں ہم نے ان سے لی ہے، تو یہ مذہب اسلام کے شعار میں نہیں ہیں، یہ مذہب اسلام کے اندر نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں باطل کی ہیں، باطل ہیں۔ تو ان سے گریز کرنا چاہیے، آپ اپنے ذہنوں میں ان چیزوں کو بٹھا لیں کہ اس کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، شرعاً بھی اور عقلاً بھی اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ بھائی زندگی کے نئے سال آنے سے زندگی کے دن کم ہوئے ہیں، سال ہماری زندگی کا کم ہوا ہے، تو ہم تو موت کے قریب ہوئے ہیں، ہم تو حشر کے قریب ہوئے ہیں، ہم تو قبر کے قریب ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں تو سبق دے رہا ہے آنے والا سال۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند دیکھتے تھے تو آپ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اسے ہمارے حق میں بہتر بنا۔ تو اس لیے
آنے والے سال کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نیکیوں کا ذریعہ بنا، برائیوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ جو برائی ہم نے گزشتہ سال میں جانے والے سال میں کی ہے وہ آنے والے سال میں ہم نہ کر سکے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ تمام طلبہ و طالبات ان چیزوں کا خیال کریں گے، اور یہ بدعات و رسومات، پٹاخے، دیے جلانا، موم بتی جلانا، لائٹیں جلانا، ان کی طرح جو ساحل کے لوگوں نے، جو بحری جہاز کے لوگوں نے کیا تھا، سمندر کے پر کام کرنے والے لوگوں نے کیا تھا، ان کا کلچر ہمیں نہیں اپنانا ہے۔ ہمیں اس چیز کو اپنے معاشرے سے نکال کے پھینکنا ہے، اپنے گھر پہ جا کر بھی اور اپنے اندر سے بھی، اور جو ہمارے بہن بھائی ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر سے بھی ان کو نکال کے پھینکنا ہے۔ گفٹ بھی دیے جاتے ہیں نا، بچوں کے اندر گفٹ کی بھی ایک بہت بڑا رواج چل رہا ہے کہ گفٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دل بہلانے کے لیے گفٹ دیے جا رہے ہیں۔ یار پیسہ بربادی ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اگر اس پیسے کو خرچ کرنا ہے تو آپ اس پیسے کو خرچ کریے اپنی تندرستی پر، اپنی تعلیم پر، اپنی کتابوں پر، اپنی ہیلتھ پر، جائز چیزوں میں خرچ کریے۔ خوشی کے موقع اللہ رب العزت نے اور دیے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ کی جاب لگ جاتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ تعلیم میں نمبر اچھے لے آتے ہیں تو آپ خوشی منائیں، امتحانات میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ خوشی منائیں، وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہ گفٹ دے کر نئے سال پہ تو خوشی کا موقع نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں گے نا تمام انشاءاللہ تعالی، ان چیزوں کا خیال کریں گے اور اپنے معاشرے سے بھی ان چیزوں کو نکال کر کے پھینکیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ باقی